السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعوت اور تبلیغ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا مشن اور انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا مؤثر ترین ذریعہ بھی ہے اور وسیلہ بھی ہے، اور خیر الامم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیازی وصف اور قابل قدر ان کی خوبی ہے۔ مبلغ اور خطیب جو ہوتے ہیں میراث نبوت کے امین ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعزاز ملا۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ اس کا، اور اس شخص سے بڑھ کر احسن اور بہتر بات کس کی ہے جو دعوت اللہ کا کام کرتا اور اعمال صالحہ کو شیوا بناتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ آج ہم دورہ قرآن 2024 فیبرری اور مارچ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ مضامین کے حوالے سے ہم دورہ قرآن کریں گے، اور اس دورہ قرآن میں ہم قرآن مجید میں موجود آیات کے حوالے سے جتنے مضامین شامل ہیں ان کو ہم دہراتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے قرآن مجید کو مکمل کریں گے۔ آج ہمارا پہلا پارہ ہے، اور پہلے پارے میں ہم اس کی شروعات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروعات کریں ہم دعا پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مدد اور برکت ہمارے ساتھ شامل حال رہے۔ خوش قسمت ہیں وہ تمام میری بہنیں جو میرے ساتھ اس پارے میں اس قرآن کو پڑھنے میں اور دورہ کرنے میں شامل رہیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے انتہا شکر، الحمدللہ کہ اس تحریر کے ذریعے، اس کلام کے ذریعے اللہ کا نام لے کر ایک مبارک سلسلہ جو ہے دورہ قرآن 2024 فیبرری مارچ اس کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ہم سلسلہ وار قرآن مجید کے ایک ایک پارے کے جو امپورٹنٹ ٹاپکس اور مضامین ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔
اور ان ٹاپکس سے ہدایت جو ہے وہ اخذ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بلا شبہ قرآن مجید علم اور معلومات کا وسیع خزانہ ہے۔ اس میں سائنس، تاریخ، جغرافیہ، فلسفہ، نفسیات، معاشیات، سیاست، معاشرت، غرض ہر شعبہ حیات و کائنات کے بارے میں معلومات ہیں۔ لیکن قرآن حکیم محض معلومات کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو ایک پمفلٹ دیا جاتا ہے جس میں اس کو استعمال کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں ہدایات لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اپنی یہ مخلوق پیدا کی، انسان کو جو تخلیق کیا، تو اس کے ساتھ اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے ساتھ قرآن مجید کو بھی بھیجا کہ اس کے اوپر عمل کرو، اس کو سامنے رکھو اور اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزارو۔ تو قرآن مجید جو ہے صرف معلومات کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو ہم تمام نوع انسانی کی رہنمائی کرتی ہے، اس راستے کی رہنمائی کرتی ہے کہ جس میں دنیا میں بھی امن اور سکون ہے اور آخرت میں تو ابدی راحت اور لذت ہے۔ البتہ اس میں سے ہدایت اخذ کرنے کے لیے بنیادی شرط جو بتائی گئی وہ آپ کا اور میرا خلوص نیت ہے، اور نیت یہ رکھنی ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا مقصود ہو، تاکہ اللہ اس کتاب سے ایسی ہدایت دے کہ جس سے ہمارے ایمان اور ہمارے عمل کو جلا حاصل ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 16۔ ہدایت دیتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے انہیں جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، سلامتی کے راستوں کی، اور وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے، اور انہیں ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی۔ جب بھی قرآن مجید کو شروع کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے تعوذ پڑھا جاتا ہے، پناہ لی جاتی ہے، اور قرآن حکیم کی تلاوت کے آغاز میں ہی ہم تعوذ پڑھتے ہیں۔ تو تعوذ کیا؟ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ نحل آیت نمبر 98 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ ایسا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سورہ الاعراف آیت 16 اور 17 میں شیطان کا یہ قول نقل ہوا کہ وہ سیدھے راستے پر گھات لگا کر بیٹھے گا، اور اس راستے پر چلنے والوں پر سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے حملہ آور ہوگا۔ شیطان نے چیلنجنگ انداز میں اللہ سے کہا کہ اے اللہ، تو انسانوں میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ شیطان کے حملوں کے مقابلے میں ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اب ہم سب مل کر شعوری طور پہ بآواز بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ پڑھیے میرے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتی ہوں، آمین یا رب العالمین۔ تعوذ پڑھنے کے بعد ہم تسمیہ پڑھتے ہیں، یعنی بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور قرآن حکیم کی تلاوت کے آغاز میں تعوذ کے بعد فوراً ہی تسمیہ پڑھا جاتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاص اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان ہے اور ہمیشہ مہربان ہے۔ سورہ الگ کی پہلی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جسے کسی کام کے آغاز میں پڑھنا مسنون ہے، تاکہ اس کام سے خیر و برکت حاصل ہو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ بھی ہم سب پہ احسان ہے کہ اس نے اپنے نام کی برکتیں ہماری زندگیوں میں شامل کر دی، ہماری زندگی کے ہر پہلو میں شامل کر دی۔ کھانے، سونے، جاگنے، باہر نکلنے، کام کرنے، ہر چیز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اور برکت ہمارے شامل حال رہتی ہے اگر ہم بسم اللہ سے اس کام کا آغاز کریں تو۔
اور پھر ہمارے ایمان کا یہ ایک حصہ بھی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کو اسی طرح مکمل کریں کہ ہم اس کے ہر حکم پہ عمل کرتے چلے جائیں۔ تو کوئی بھی کام کریں، زندگی کا کوئی بھی کام ہو، اس میں بسم اللہ جو ہے اسی سے آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ الفاتحہ۔ سورہ الفاتحہ فطرت انسانی کی ترجمان ہے۔ قرآن حکیم کی ابتدا میں سورہ فاتحہ ہے، اور فاتحہ کا مفہوم ہے، فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، دا اوپننگ سورہ آف دا قرآن۔ اس سورہ مبارکہ کے کئی نام احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، لیکن سب سے معروف اور پہچانا ہوا نام سورہ الفاتحہ ہی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ ان آیات میں در حقیقت فطرت انسانی کی ترجمانی کی گئی ہے۔ ایک سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان اس حقیقت تک رسائی حاصل کر لیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، اور وہی اس کا ایسا رب یعنی پروردگار ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پھر اس حقیقت تک جو ہے، اس کے بعد اس حقیقت تک بھی اس کی رسائی ہو جاتی ہے کہ انسانی اعمال کبھی بیکار نہیں ہیں، بلکہ ان کا اچھا یا برا نتیجہ نکل کے رہتا ہے، اور اس نتیجے کا پورا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہوگا۔ البتہ عملی زندگی میں اچھے اعمال کے لیے انسان ایک متوازن اور معتدل راستے کا محتاج ہمیشہ سے رہتا ہے۔ یہ معتدل اور متوازن راستہ انسان اپنی عقل سے متعین نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے وہ مجبور ہے کہ اللہ ہی سے درخواست کرے کہ وہ اس کے سامنے صراط مستقیم واضح کرے اور اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ جس طرح قرآن مجید کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت یعنی سورہ علق کی پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف بطور رب کروایا گیا، اسی طرح سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف بطور رب العالمین کروایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قریش اللہ تعالیٰ کو بہت پہلے سے جانتے تھے، مکے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پہلے سے جانتے تھے اور مانتے بھی تھے، لیکن وہ مانتے تھے کائنات کے خالق اور مخلوقات کے رازق، سماعت و بصارت کے مالک اور زندگی اور موت دینے کا اختیار رکھنے کے اعتبار سے۔ رب کا جو لفظ ہے وہ اپنے سرداروں کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ آج بھی عربی زبان میں آقا اور غلام کے لیے رب اور عبد ہی کے لفظ بولے جاتے ہیں۔ قرآن حکیم کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بطور رب کروایا، رب العالمین، اور یہی قریش کی یعنی مکہ کے رہنے والوں کی مخالفت کی اصل وجہ بنا۔ وہ اللہ کو آقا مان کر اس کی بندگی کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانے کے بعد کہ وہ رب العالمین ہیں، اس کی کچھ اور صفات کا بھی تذکرہ فرمایا، اور اگلی ہی صفت ہمیں کیا ملتی ہے کہ وہ الرحمن ہے اور الرحیم ہے، یعنی اس کی رحمت میں جوش بھی ہے اور تسلسل بھی ہے، اور پھر وہ مالک یوم الدین یعنی جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا وہ لازمی نتیجہ سامنے آیا کہ اب ہم اسی کے بندے ہیں، لہٰذا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ اس کے بعد انسان جس کو بھی اپنا رب مانتا ہے اسی سے پھر مدد بھی مانگتا ہے، تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد بھی مانگتے ہیں، اور پھر تجھی سے راستہ بھی پوچھتے ہیں کہ کدھر جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو سورہ الفاتحہ میں سکھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانو، اس کی بندگی کا عہد کرو، اسی سے مدد مانگو، اور پھر اسی سے التجا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم، اب ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور راستہ ہمیں ان لوگوں کا دکھانا کہ جس پر تیرا انعام ہوا تھا، یعنی جن سے تو راضی ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو نہ تیرے غضب کا نشانہ بنے اور نہ ہی گمراہ ہوئے۔ اسی دعا کے جواب میں اگلی سورہ مبارکہ آغاز ہوتا ہے، یعنی جو نیکسٹ سورہ مبارکہ ہے اس کا آغاز ہوا ان الفاظ کے ساتھ کہ قرآن حکیم ہدایت ہے، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو طلبگار ہیں ہدایت کے۔ گویا سورہ فاتحہ دعا ہے اور پورا قرآن حکیم جواب دعا ہے۔ تو آئیے سورہ الفاتحہ کی تلاوت سنتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آگے چلتے ہیں، چلیے۔ سورہ البقرہ قرآن حکیم کا نقطہ عروج۔ سورہ البقرہ قرآن حکیم کی طویل ترین صورت ہے، 286 آیات پر مشتمل ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کی چوٹی سورہ البقرہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے جو ہجرت کے فوراً بعد اور غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی۔ سورہ مبارکہ کے مضامین کا ہم تجزیہ کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر 152 تک، رکوع نمبر 1 سے 18 پر مشتمل ہے یہ حصہ، اور جس میں خطاب کا رخ سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی طرف ہے۔ دوسرا حصہ آیات 153 سے لے کر 286 تک، رکوع نمبر 19 سے لے کر 40 پر مشتمل ہے، جس میں موجودہ امت مسلمہ یعنی مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 1 سے لے کر 152 تک، یعنی رکوع نمبر 1 سے 18، آیت نمبر 1 سے 39، رکوع نمبر 1 سے 4 تک تمہیدی مضامین ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 20 تک اسلام کے حوالے سے 3 کرداروں کے بارے میں یہاں پہ بات کی گئی۔ سب سے پہلا کردار تھا پکے مسلمان، دوسرا کردار تھا پکے کافر، اور تیسرا کردار جو یہاں پہ بتایا گیا وہ منافقین کا ہے۔ نمبر 2، آیت نمبر 21 سے لے کر 29 تک قرآن مجید دعوت دیتا ہے، اور نمبر 3، آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک قرآن حکیم کا فلسفہ ہے۔ آیت نمبر 40 سے لے کر 123 تک، رکوع نمبر 5 سے 14، پچھلی امت مسلمہ سے براہ راست یعنی بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب کیا گیا۔ آیت نمبر 40 سے لے کر 46 تک سابقہ امت مسلمہ کے لیے دعوت ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 47 سے لے کر 123 سابقہ جو مسلم امت تھی اس کے جرائم اور ان کے لیے ملامت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 124 سے لے کر 152 تک، رکوع 15 سے 18، تحویلی مضامین ہیں، یعنی تحویل قبلہ کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ تحویل امت کا اعلان، یعنی سابقہ امت مسلمہ کی معزولی اور اس کی جگہ مسلمانوں کو لوگوں کی امامت کا منصب عطا کرنے کا فیصلہ ہے۔ یہ تو تھا پہلا حصہ جس میں ہم نے آیات کے حوالے سے دیکھا۔ اب ہم سورہ البقرہ کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں، آیت نمبر 153 سے لے کر 286 تک، یعنی 286، 153 سے 286 تک، رکوع نمبر 19 سے لے کر 40 تک۔ اس حصے میں مسلمانوں سے خطاب کیا گیا اور 4 مضامین یہاں پہ بیان کیے گئے۔ نمبر 1، عبادات سے متعلق احکامات دیے گئے۔ نمبر 2، معاملات سے متعلق احکامات دیے گئے۔ نمبر 3، جہاد بالمال یعنی انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہے، اور نمبر 4، جہاد بالسیف یعنی قتال فی سبیل اللہ کا بیان ہے۔ پہلے جو 2 مضمون ہیں ان کا تعلق احکامات شریعت سے ہے، اور آخری 2 مضامین نفاذ شریعت کے سے متعلق ہیں۔ چاروں مضامین اس حصے میں بار بار آئے، گویا یہ حصہ ایک ایسی ڈور کی مانند ہے جسے مذکورہ مضامین کی 4 لڑیوں سے پرو کر بٹ دیا گیا ہو، یعنی جو ہم نے مضامین اوپر پڑھے ہیں ان کو 4 لڑیوں میں پرو کر بٹ دیا، اور اس ڈور میں 5 قیمتی موتی بڑی بڑی آیات کی صورت میں ٹانک دیے ہیں۔ آیات کون کون سی ہیں؟ پہلی آیت الآیات ہے، ایک ہی آیت میں
کئی آیات کا بیان ہے، اور یہ ہے آیت نمبر 164۔ نمبر 2 آیت البر، نیکی کے بیان پہ جامع آیت ہے، آیت نمبر 177۔ نمبر 3 آیت الاختلاف ہے، انسانوں میں اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے، آیت نمبر 213۔ آیت الکرسی تمام آیات قرآنی کی سردار، آیت نمبر 255۔ اور آیت الدین قرض کے معاملے کے لیے ہدایات ہے، آیت نمبر 286۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک اس میں کن لوگوں کے لیے ہدایات ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم سورہ البقرہ کی کچھ آیات کی تلاوت سنتے ہیں، اور اس کے بعد ہم قرآن مجید میں البقرہ میں جو آیت نمبر 1 سے 5 ہے اس میں قرآن کن کے لیے ہدایت ہے، اس ٹاپک پہ پھر ہم بات سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم
صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک دیکھیے کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ قرآن کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پہلی آیت ہے حروف مقطعات الف لام میم۔ الف لام میم پر مشتمل ہے۔ امت کا اس پر تقریباً اجماع ہے کہ ان حروف کے حقیقی معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ دوسری آیت قرآن حکیم کی تمہیدی آیت ہے، جس کا ایک حصہ اس مبارک کتاب کی یعنی قرآن مجید کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی کتاب ہے جس میں کوئی کسی بھی طرح کا کوئی شک نہیں، یعنی بلا شبہ یہ وہ کتاب ہے جس کا تورات و انجیل میں تذکرہ تھا، اور اس کے مضامین میں بھی ہر طرح کے شک و شبہ سے، جتنے بھی اس کے مضامین ہیں وہ شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو اس دعوے سے اپنی تعلیمات کا آغاز کرتی ہے۔ آیت نمبر 2 کے دوسرے حصے سے لے کر آیت نمبر 5 تک قرآن مجید میں ایسے بندوں کی 5 صفات کا ذکر ہے جنہیں قرآن حکیم سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، یعنی بن دیکھے مانتے ہیں۔ آج کے سائنسی دور میں اور سیکولر سوچ کے تحت حقائق صرف انہی امور کو تسلیم کیا جاتا ہے جو انسان کی حواس خمسہ کی گرفت میں آئے، لیکن قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جو یقین رکھتے ہوں کہ اصل حقائق وہ ہیں جو ہمارے حواس خمسہ کی پہنچ سے دور ہیں۔ مادہ پرستی، عقل پرستی اور ظاہر پرستی کی نفی ہدایت قرآنی کے حصول کے لیے اولین شرط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن حکیم کے بیان کردہ غیبی حقائق اور معجزات کی مادہ پرستانہ توجیہ کی کوشش کی، وہ گمراہی کی دلدل جو تھی اس میں دھنستے چلے گئے۔ دوسری صفت یہاں پہ یہ بیان ہوئی کہ وہ اللہ کی مسلسل یاد کے لیے نماز قائم کرتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ، اپنا مسلسل ایک جو کانٹیکٹ ہوتا ہے اسے قائم رکھنے کے لیے یہاں پہ یہ صفت بتائی گئی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ دل سے دنیا کی محبت دور کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اور سوچنے کی بات ہے مال اسی کا ہوتا ہے اور اسی کے راستے میں خرچ کرنا ہوتا ہے، لیکن انسان اس مسئلے میں بڑا بخیل واقع ہوا۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ تعصبات سے بالاتر ہو کر قرآن کے ساتھ ساتھ سابقہ آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور آخری صفت یہ بتائی گئی کہ وہ آخرت کی باز پرس پر تو گہرا یقین رکھتے ہیں۔ یہ صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی لوگ آخرت میں فلاح بھی پانے والے ہوں گے۔ اب جہاں یہ بات بیان کر دی گئی آیت نمبر 1 سے 5 تک کہ وہ کون لوگ ہوں گے اور ان کی کیا صفات ہوں گی جو فلاح پانے والے ہوں گے، وہیں اگلی آیت میں آیت نمبر 6 اور 7 میں ان لوگوں کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ جو ہدایت سے محروم رہیں گے، یعنی وہ کون لوگ ہوں گے جو ہدایت سے محروم ہو جائیں گے۔ ان آیات میں ان کفار کا ذکر ہے جو حق واضح ہونے کے باوجود بھی کفر پر، انکار پر اڑے ہوئے ہیں۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے اللہ نے ان کے دلوں کو ہی ٹیڑھا کر دیا۔ سورہ صف آیت نمبر 4۔ اس آیت کے مصداق یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 8 سے لے کر 16 تک ایک تیسرا کردار ہم نے دیکھا تھا، پیچھے 3 کرداروں کا ذکر کیا گیا تھا، پکے مسلمان، پکے کافر، اور تیسرا کردار جو تھا وہ منافقین کا تھا۔
تو آیت نمبر 8 سے لے کر 16 تک منافقین کے کردار کی بات کی گئی. منافقانہ کردار کیا ہے وہ بتایا گیا. ان آیات میں منافقین کا طرز عمل جو ہے اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں پہ بیان ہے، اور یہ وہ عناصر ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ پر بھی اور روز آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں. وہ اپنے خیال میں اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن غیر شعوری طور پہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں. ان کی یہ منافقت شعوری نہیں بلکہ دنیا کی محبت کی صورت میں ایک بیماری ہے جو دلوں کو زنگ آلود کرتی چلی جاتی ہے. وہ کفار سے دوستی کر کے حق اور باطل کے درمیان مصالحت کرانا چاہتے ہیں، لیکن یہ مصالحت نہیں بلکہ فساد ہے. یہ فسادی اس اعتبار سے بھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کی بجائے منفی تبصرے کرتے ہیں، اور منفی تبصرے کر کے پورے جماعت جو ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو بڑے طنز کے ساتھ کہتے ہیں کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے کے آئیں؟ یہ بے وقوف ہیں جنہیں نہ اپنے نفع نقصان کی فکر ہے اور نہ مستقبل کی پرواہ ہے. ہماری کوئی مت ماری ہوئی ہے، ہم تو سینسیبل لوگ ہیں، بچ بچ کر اور سوچ سمجھ کر چلتے ہیں. اس پر بڑی سخت ڈانٹ پلائی گئی. یہاں فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ یہی پاگل ہیں، مت بھی ان کی ماری گئی لیکن انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے. یہ وہ بدنصیب ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے کو گمراہی لے کر جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی بھی خریدی اور پھر خسارے کا سودا کیا. آیت نمبر ہمارے پاس ہے 17 سے لے کر 20. مثالیں بیان کی گئیں کافروں کی اور منافقین کی. کفر پر اڑ جانے والے کافر اور منافقین کے لیے یہاں تماثیل بیان ہوئی ہیں. کافروں کے لیے یہ تمثیل بیان ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل گمراہی کا اندھیرا تھا، حق کو دیکھنا ممکن نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کا چراغ جلایا اور روشنی ہو گئی، لیکن ان کافروں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کی بینائی چھین لی. لہٰذا وہ اب بھی اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، اور منافقین کے لیے آسمانی بجلی کی مثال دی گئی. بجلی چمکتی ہے تو چل پڑتے ہیں ورنہ کھڑے رہتے ہیں. گویا یہ لوگ فائدہ سمیٹنا چاہتے ہیں، لیکن جب کوئی مشکلات آتی ہیں تو مشکلات میں ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتے. آیت نمبر دیکھیے گا 21 سے 25. قرآن مجید دعوت دیتا ہے. قرآن مجید دعوت دیتا ہے. قرآن مجید کی دعوت یہاں پہ بیان کی گئی، اور دعوت کا پہلا نقطہ یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو رب مانو اور اسی کی عبادت کرو. یعنی پورے ذوق سے، پورے شوق سے زندگی کے ہر معاملے میں اس کی اطاعت کرو. عبادت ہی تمہارا مقصد تخلیق ہے، اور اسی کے ذریعے تم دنیا میں در در کی ٹھوکریں کھانے اور آخرت میں عذاب سے بچ سکتے ہو. دعوت کا دوسرا نقطہ، دوسرے نقطے کے طور پہ قرآن حکیم کی معجزانہ حیثیت کو نمایاں کرنے کے لیے چیلنج دیا گیا کہ اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، تو جاؤ اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ. ساتھ ہی آگاہ کر دیا کہ تم ایسا ہرگز نہ کر سکو گے، لہٰذا بچو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن بنیں گے انسان بھی اور پتھر بھی. اس کے بعد باعمل اہل ایمان کو جنت کی نعمتوں کی بشارت دی گئی. آیت نمبر 26-27 قرآن یہ وضاحت کرتا ہے کہ قرآن کسے گمراہ کرتا ہے. ان دو آیات میں واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے. گمراہ صرف ان فاسقوں کو کرتا ہے جو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرتے ہیں اور عہد کر کے اس کو توڑ دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ قرابت داروں، سلف صالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ تعلق قائم نہیں رکھتے، اور پھر تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے پھرتے ہیں. آیت نمبر 28 سے لے کر 29 تک قرآن حکیم کا فلسفہ ہے، اور قرآن حکیم کے فلسفے کا خلاصہ یہ آیات پیش کرتی ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور کائنات کے بارے میں ذہن انسانی میں پیدا ہونے والے ان سوالات کا جواب دیا جس سے فلسفہ بحث کرتا ہے. انسان کی تخلیق کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اللہ نے پہلے ہر انسان کی روح کو پیدا کیا، پھر اسے موت کی نیند سلا دیا، پھر زندہ کر کے جسم کے ساتھ دنیا میں بھیج دیا، پھر وہ اسے دوبارہ موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے حاضر کرے گا.
اسی طرح یہ کائنات بھی اللہ نے بنائی ہے، اسے انسان کے لیے مسخر کر دیا تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اگلی آیات ہے ہمارے پاس، آیت نمبر 30 سے لے کر 34 تک انسان کی عظمت کو بیان کیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت عرضی کا اعلان فرمایا۔ اللہ نے انہیں صاحب علم بنایا اور اسی وجہ سے انہیں فرشتوں پہ فضیلت بھی دی۔ اس فضیلت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا۔ یہ حکم انسان کی عظمت کے لیے ایک بے مثال دلیل بن گیا۔ آیت نمبر 35 سے لے کر 37 تک زمین پر ہونے والے امتحان کا تجربہ۔ ان آیات میں اس آزمائش کا ذکر ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت میں گزارا۔ ان پر ان کے دشمن ابلیس کی دشمنی واضح کی، جس نے انہیں اللہ کے حکم کے برعکس ممنوع درخت کا پھل کھانے پر مائل کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے کیے پر پشیماں ہوئے۔ اللہ نے انہیں وہ کلمات سکھا دیے کہ جن کے ذریعے انہوں نے اظہار ندامت کیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، التجا کی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما کر انہیں خلافت کے منصب کے ساتھ زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ اگلی آیات ہے ہماری آیت نمبر 38 اور 39۔ اب یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ دنیا میں جو امتحانات آئیں گے اور جو آزمائشیں آئیں گی ان میں کون کامیاب ہوگا۔ رہنمائی بھی دی گئی کہ زمین پر بھی ابلیس جو ہے وہ انسان کو اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ یہی ایک امتحان ہوگا جس میں وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایات کی پیروی کریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ آیت نمبر 40 سے 46 تک بنی اسرائیل کے لیے دعوت ہے۔ آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل سے خطاب کا آغاز ہوتا ہے اور یہ خطاب آیت 123 تک جاری رہے گا۔ بنی اسرائیل، حضرت اسرائیل لفظ کو اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ ان میں سینکڑوں کے حساب سے نبی اور رسول آئے۔ اب ان کے لیے امتحان ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، جو ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ آیت نمبر 40 سے لے کر 46 میں بنی اسرائیل کے لیے دعوت کا بیان ہے۔ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن حکیم پر ایمان لانے میں سبقت لے جانے کی دعوت دی گئی، اور پھر خبردار کیا گیا کہ دنیا کے حقیر یعنی چھوٹے چھوٹے مفادات کے عوض اللہ کی آیات کا سودا نہ کرو۔ انہیں ایفائے عہد اللہ سے ڈرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین بھی کی گئی۔ حق و باطل کی آمیزش، حق کو چھپانے اور قول و فعل کے تضاد سے منع کیا۔ احکامات خداوندی پر چلنے کے لیے نماز اور استقامت سے اللہ کی مدد حاصل کرنے کی نصیحت کی گئی۔ آیت نمبر 47 سے 48۔ نجات، آخرت کی نجات کے لیے جھوٹے سہاروں کی نفی۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی گئی اور ان جھوٹے سہاروں کی زوردار نفی کی گئی جن کے ذریعے انسان بے عملی کے باوجود آخرت میں سزا سے بچنے کی امید رکھتا ہے۔ یہ سہارے شفاعت باطلہ، کسی نیک انسان کے ساتھ زبانی کلامی نسبت یاد دلا کر سزا سے بچنے کا تصور۔ آیت نمبر 49 سے 61 تک بنی اسرائیل کو ملامت کیا گیا، اور ان آیات میں بنی اسرائیل پر اللہ کے کئی احسانات کا بیان ہوا اور بنی اسرائیل کی ناشکریوں اور نافرمانیوں پر ان کو ملامت کی گئی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے معجزاتی نجات دی، صحرائے سینا میں من و سلویٰ نازل فرمایا، ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور پانی کے 12 چشمے ایک ہی چٹان سے جاری فرما دیے۔ بنی اسرائیل نے نعمتوں کی ناشکری کی، بچڑے کو معبود بنا لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اللہ کا دیدار کرائیں، اور من و سلویٰ کی ناقدری کرتے ہوئے ان چیزوں کی فرمائش کی جو زمین سے اگتی ہیں۔ اللہ کے احکامات کی نافرمانی، انبیاء کے ناحق قتل اور دیگر زیادتیوں کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب اور پھر غضب کے ساتھ ساتھ در در کی ٹھوکریں کھانے کی ذلت سے بھی دوچار ہوئے۔ آیت نمبر 62۔ کسی گروہ سے نسبت آخرت میں نجات کے لیے کافی نہیں ہے،
اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ کسی نبی یا گروہ سے نسبت آخرت میں انسان کے لیے نجات کے لیے کافی نہیں۔ نجات اس کو ملے گی جو خلوص کے ساتھ یعنی اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے اچھے اعمال کرے گا۔ آیت نمبر ہے 63 سے 66 بنی اسرائیل کے لیے سزاؤں کا بیان ہے، عبرتناک سزا کا بیان کیا گیا۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کو ان کی عہد شکنی، ضابطۂ سبت کے حوالے سے ان کی نافرمانی اور اس پر بندر بنائے جانے کی سزا کا واقعہ یاد دلایا گیا۔ اس سزا کو اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ آیت نمبر ہمارے پاس 67 سے لے کر 71 تک، یعنی یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے جتنے بھی حکم ہیں جو ایمان لائے ہیں وہ ان کے اوپر بے چوں چرا عمل کریں، بغیر کسی حیل و حجت کے عمل کریں۔ اور ان آیات میں اس واقعے کا بھی ذکر کیا کہ جب اللہ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، انہوں نے حکم پر عمل کرنے کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گائے کے بارے میں طرح طرح کے سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ ان سوالات کے نتیجے میں ان کے لیے لازم کر دیا گیا کہ وہ ایسی گائے ذبح کریں جس کو انہوں نے تقدس کا درجہ دیا ہو۔ مراد یہ کہ اللہ کو حکم آئے تو اسے فوراً اس کی تعمیل کرنی چاہیے۔ آیت نمبر ہمارے پاس 72 سے 74 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانی۔ ان آیات میں اس واقعے کا بیان کہ جب بنی اسرائیل میں سے کسی نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو مجرم کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ ذبح شدہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو۔ مقتول زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی تھی کہ اسرائیلی جو تھے اس واقعے کے بعد پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل ہو گئے۔